اللہ پاک نے نا ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش اور ایسے مسائل رکھے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل ایسے ہیں نا جو ہماری زبان کی وجہ سے ہمیں پیش آج کے ولاگ میں نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایسی 5 باتیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں سے نکال دیں گے نا، ان پہ عمل کر لیں گے تو یقین کریں کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ان پہ ہنس نہیں سکتا، اور وہ سب جو باتیں ہیں نا وہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے آج کا جو ولاگ ہے نا یہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری تمام بہنوں کو حسن مرہن ماما کے چینل پہ بہت بہت ویلکم ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پہ میری صبح کا جو آغاز ہے نا وہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت سے۔ آج جمعے کا روز تھا اور میں نے یہاں پہ لگائی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کی جو تلاوت ہے نا وہ یہاں پہ لگائی ہے اونچی آواز میں۔ گھر میں بہت رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کے فوائد تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ سورہ کہف سورہ بقرہ تھوڑی لینتھی ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت چلا دیں تو ساتھ ہی ساتھ گھر کے کام بھی ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک بڑی پرسکون سی مہک جو ہے نا وہ بھی آتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں تو ہے ہی بڑی برکت۔ چلیں جی بغیر کسی دیر کے شروع کرتی ہوں اپنی آج کی بات جو میں نے آپ سب سے شیئر کریں تھی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات آتی ہے نا وہ ہے جی اپنے راز کی حفاظت، وہ ہے جی ہماری کامیابی کی ضمانت۔ وہ ایسے جی کہ زندگی میں نا ہر انسان کے کچھ راز، کچھ خواب اور کچھ منصوبے ہوتے ہیں جسے وہ وقت سے پہلے ظاہر کر دے نا اگر تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو دنیا کے سامنے بیان کرنے سے پہلے نا آپ ان کی مضبوطی جو ہے نا اس کو جو ہے پرکھ لیا کریں کہ کیا انسان اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ میں اپنی یہ بات یا اپنی خوشی جو ہے وہ شیئر کروں، کیونکہ نا وقت سے پہلے کی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں نا اکثر اوقات حسد کی نظر ہو جاتی ہیں، اور جو خواب ایک دن ہمیں لگتا تھا نا حقیقت بن جائیں گے وہ محض ایک خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے سوچا کہ میں نا ان فیوچر جو ہے یہ میں نے کمیٹی ڈالی ہے نا، جو یہ کمیٹی میری نکلے گی نا تو اس سے میں اپنی سونے کی کوئی چیز بناؤں گی، کوئی نہ کوئی اپنی رنگ بنا لوں گی یا ایک نیکلس بنا لوں گی۔ اور جیسے ہی میری کمیٹی میرا نکل آتا ہے نا نمبر کے 5واں نمبر جی آپ کا نکل، اور میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں نا کہ میں سب کو بتانے لگ جاتی ہوں، اپنی فرینڈس کو، اپنی بہنوں کو، کہ میری تو کمیٹی نکلنے لگی اور میں یہ فلانی چیز بنانے لگی ہوں۔ اچھا اب میں نے تو اپنی خوشی جو ہے اتنی میں خوشی سے بےتاب انسان ہو جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی خوشی کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ جس سے ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے مالی حالات کیسے ہیں، وہ اپنے گھر میں کس طریقے سے رہ رہا ہے، یا اس کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے، یا اگر میں اس سے اپنی خوشی شیئر کروں گی تو اس کے دل پہ دماغ پہ کیا بیتے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنی خوشی کو شیئر کر رہے ہیں وہ آپ سے جیلس ہی ہوتا ہو یا آپ سے حسد ہی کرتا ہو، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور یہ شیطان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے نا تو وہ ہم انسانوں کے دل میں دماغ میں نا ایک دوسرے کے لیے حسد جگا دیتا ہے، نہ کرتے بھی نا ہم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اب اس کے پاس تو یہ چیز آ جائے گی۔ اور جب آپ خود دیکھتے ہیں تو جب آپ کی کمیٹی نکلتی ہے یا آپ کوئی بھی ایسا ارادہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کا کامیابی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہو گیا کہ آپ نے نا اپنی جو یہ آپ کا جو تھا نا منصوبہ یا آپ کی پلاننگ، اس کو آپ نے خود ہی افشاں کیا ہے، اور اسی وجہ سے نا یہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خود ہی پشیمان ہوں اپنی چھوٹی سی غلطی سے، اگر ہم اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے نا تو یہ نتیجہ ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ تو اسی لیے نا اپنے راز کی جو حفاظت ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اپنی پلاننگ کی حفاظت۔ اچھا اب دوسری بات جو ہے نا وہ بھی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسد کے اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ کائنات کا نا ایک اصول ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد جو اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرے کو روشنی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہماری کامیابی سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا ہمیں ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھتے ہیں کہ یہ تو کامیاب ہونے والا ہے تو وہ ہماری خیر خواہی سے بدگمانی پالنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک انسان وہ آپ کے مقابلے میں آپ کے برابر ہے یا آپ سے کمتر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو کیسے اس کو آپ کی ترقی ہضم ہوگی۔ ہاں اگر اس کو آپ کی خیر خواہی، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے بارے میں ہم بدگمانیاں ہی پال لیں، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خود کو محتاط رکھیں، اپنی جو ہے نا باؤنڈریز بنائیں، اپنی جو آپ کی محنت ہے نا اس کو پہچان بننے دیں۔ جب روشنی اپنی چمک دکھاتی ہے نا تو پھر سب کو آپ کی چمک خود ہی نظر آ جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم لوگ خود ہی دوسروں کو بتانی ہے کہ میرے بچے یہاں پہ اے لیول کر رہے ہیں، او لیول کر رہے ہیں، یا میری بیٹی جو ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے۔ بننے دیں، جب اللہ کے حکم سے وہ بن جائیں گے نا، کامیاب ہو جائیں گے، تب خود ہی لوگ دیکھ لیں گے۔ جب چراغاں ہوتا ہے نا، جب چاند نکلتا ہے تو ساری دنیا خود ہی دیکھ لیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی خوشیاں جو ہے نا دوسروں سے خود بخود شیئر نہیں کرنی، اپنی کامیابی کو شور مچانے دیں، اور اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کی کامیابی شور مچاتی ہے نا تو یقین کریں اس کا مزہ ایک الگ ہی ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے کسی پر ظاہر کرنے والی بات آپ کے اپنے نقصان کی وجہ ہی بنتی ہے۔ اچھا جی تیسری بات جو ہے نا وہ ہے صبر، خاموشی اور تدبیر۔
اس چیز کو نا اپنا ہتھیار بنائیں. اب ان چیزوں کو ہمیں ہتھیار کیسے بنانا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ جو ہے نا ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ تمہارے بچے تو ہے ہی ایسے ہیں, تم ہے ہی ایسی ہو, تمہارا شوہر ایسا ہے, ہر وقت آپ پہ نا کوئی طنز وہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا نا آسان حل یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ صبر خاموشی سے چلنا ہے اور وقت کو فیصلہ کرنے دینا ہے آپ نے, کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بہت زبردست فیصلہ کرتا ہے. بلکہ ایسا آپ نے ایک اور کام کرنا ہے, آپ نے نا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. جب ہم زیادہ بولتے ہیں نا تو ہم وہ باتیں بھی بول دیتے ہیں جو ہماری خوشیاں جو ہے نا وہ ہماری زبان پہ آ جاتی ہیں, اور وہ باتیں بھی ہم کر دیتے ہیں نا جو ہم نے کسی سے نہیں کرنی تھی. اسی لیے جو کہتے ہیں نا جو لوگ وقت کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں نا وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. خاموشی میں چھپی ہے کامیابی کی طاقت. اپنی خوشیوں کو نا سادگی سے جئیں. میری ایک فرینڈ ہے, یقین کریں وہ اتنی کوئی سادہ رہتی ہے نا, اتنی کوئی سادہ رہتی ہے, اس کو کبھی نہیں ہوا کہ میں مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنوں, مہنگے مہنگے بیگ لوں, کچھ بھی. اور کبھی نہ اس نے اپنی باتیں بھی شیئر نہیں کی. کہ ہوتا ہے نا ایک ہم بہت حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم اگلے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, آج تو میرے بچے نے A+ گریڈ لے لیا ہے, آج تو میرے بچے نے ٹاپ کر لیا ہے, اور میرا بچہ تو بڑا ہی اوبیڈینٹ ہے, یہ تو میری ہر بات مانتا ہے, ایسا ہے ویسے. اتنی باتیں ہم اپنے بچوں کی دوسروں سے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں اپنی خوشی میں. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلا بندہ کس قدر حسد کا مارا ہوا ہے اور ہمارے بچوں پہ کیسی بری نظر وہ لگائے گا. اور یہ ہمیں تب محسوس ہوتا ہے جب تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہی نا ہمارے بچے پڑھائی سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں, ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ بکس کھول کے بھی دیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ اتنے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو وجہ ہے نا یہ ایک نظر کا اثر ہے, ایک جو ہے نا ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو جو میری فرینڈ کی جس کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس نے کبھی آج تک, بیسٹ فرینڈ ہے وہ میری, اس نے کبھی, بہت حد ہو جائے گی نا بس اتنا کہہ دے گی ہاں جی بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے نماز کے پابند ہو گئے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں کہ ہر چیز وہ شیئر کرے. تو اس سے سیکھا میں نے کہ انسان کو نا اپنی باؤنڈریز کس طرح بنانی چاہیے. ہم وہاں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں, آپس میں دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں جس حد تک ہوتی ہے, لیکن ہر بات ہر کسی سے کرنے والی نہیں ہوتی. بس اس چیز کو ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کہ کون سی بات ہم نے کسی سے کرنی ہے اور کون سی بات ہے جو نہیں کرنی. کہتے ہیں نا کہ بولنا تو انسان جو ہے وہ 2 سال میں سیکھ لیتا ہے, لیکن کب, کیسے, کہاں, کیا بات کرنی ہے نا, اس کو سمجھنے میں انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. یہ نا ایک قدرتی بات ہے کہ جب لوگ آپ کو حد سے زیادہ جاننے لگ جاتے ہیں نا, اور جانیں گے کیسے, ظاہر ہے جب وہ آپ کے گھر آئیں گے, آپ کا آنا جانا ہوگا, زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے گھر آتے جاتے رہیں گے, تو پھر ان کو ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں, آپ کا ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے, آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں, آپ کے گھر میں کھانے میں کیا بنتا ہے, آپ کی روٹین کیسی ہے. یہ سب چیزیں انسان نا آہستہ آہستہ آبزرو کر کے جان لیتا ہے. اور یقین کریں یہ جو ہے نا یہ کام یہاں سے بہت خراب ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں سے رابطہ ختم کر دیں, لیکن صرف اپنی حدود کو قائم کریں کہ ہمیں کس سے کس لمٹ تک ملنا ہے اور کس سے کس لمٹ تک بات کرنی ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ میرے نا گھر کے سامنے ایک کمرے میں رہتی ہیں ایک نا, ظاہر ہے میری نیبرز ہیں, ان کے 3 بچے ہیں, ایک کمرے میں وہ رہتی ہے, کبھی ان کے گھر پانی آتا ہے, کبھی ان کے گھر پانی نہیں آتا. تو یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ حکم سائے کا نا بڑا ایک حقوق ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنا مشکل فلٹر سے جا کے پانی لے کے آتی ہیں تو آپ نے میرے گھر سے نا پانی لے لیا کریں. 1-2 بار وہ پانی لینے میرے گھر آئی ہے, بلکہ اس سے پہلے جو میری اتنی ہیلو ہائی نہیں تھی تو وہ میرے گھر نا جب ہم نے آنا جانا کہیں بھی نا تو مجھے کہتی ہے واہ باجی آپ تو بڑی ماشاءاللہ خوشحال ہیں اپنے گھر میں, آپ تو بڑی ہوں, آپ تو ایسے, آپ ویسے, اس طرح کی باتیں کرنی نا. تو میں نے ہمیشہ بس ہنس کے مسکرا کے نا ٹال دینی بات. اب میرے گھر جب وہ 2 دفعہ پانی لینے آئی نا, جب دوسری بار آئی ہیں نا تو مجھے نا ان کی ایک بات بڑی کھٹکی کہ واہ باجی آپ نے بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے, زبردست لگ رہا ہے آپ کا سوٹ, یا آپ نے ریڈی میڈ پہنا ہے, یا آپ نے کہاں سے لیا ہے, یا آپ نے کتنے کا لیا ہے, اور گھر تو کتنا نیٹ رکھا ہوا ہے آپ نے, آپ کا گھر تو بڑا ہی لشکارے مار رہا ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کی نا مینٹیلٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی ہے, اس کا قصور نہیں ہے. اگر اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں نا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ قدرتی ایک عمل ہے کہ جب ایک انسان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی نا جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں, تو وہ فطری طور پہ یہ فطری عمل ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی. یہ ایک, اس میں ہم کسی کی برائی نہیں کر سکتے کہ انسان ہے ہی برا ہے, کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو نا حسرت ہوتی ہے اس چیز کی جو کہ اس کے پاس نہیں ہوتی. تو اسی لیے بس میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نا اپنی حدود کو وہ کریں. اور اس دن کے بعد جو ہے نا میں ان کو پائپ لگا کے نا اوپر سے پانی جو ہے وہ دے دیتی ہوں کہ آپ یہ لے پانی لے لیں, کیونکہ نا بس اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچا کے رکھے ہم سب کے گھروں کو, ہم سب کے بچوں کو, ہم سب کے رشتوں کو. اللہ تعالیٰ نا اپنی جی جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی, آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا ولاگ. اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. پیارا سا کمنٹ کرتے ہیں نا تو یقین کریں
بہت ہی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. اور ویڈیو کو لائک کریں, اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور یہاں پہ جی جو بس گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, پھر اس طرح شام کو جا کے ہم چھت پہ پانی جو ہے اچھے سے کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے سیک وغیرہ ختم ہو جائے اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے نا سارا. تو شام کو بھی چھت پہ بیٹھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہی تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.